السلام علیکم دوستو۔ کہتے ہیں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ شعر میں پورا دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا۔ ہم آپ سے وفا یا بے وفائی کی بات تو فی الحال نہیں کریں گے، بس یہ ضرور کہیں گے کہ اگر آپ کی آنکھ بار بار پھٹکتی ہے تو بے وجہ نہیں، اور خاص طور پہ جب مارگیج دینے کے دن قریب آتے ہیں تو جب آنکھ پھٹکتی ہے تو یہ بے وجہ نہیں۔ دوستو، آج کینیڈا سے بات شروع کریں گے۔ کینیڈا میں ایک بڑے عجیب و غریب مسائل، فائنینشیل مسائل جنم لے رہے ہیں اس وقت۔ ایک تقریباً سمجھے کہ ایک قسم کی خوف و ہراس کی ایک فضا سی بن گئی ہے فائنینشیل سیکٹر میں اور عام لوگوں کے دلوں میں کہ ہم مارگیج کیسے پے کریں۔ مارگیج دینی کینیڈا میں دن بدن مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ انٹرسٹ ریٹ کل پھر انہوں نے بینک آف کینیڈا نے 0.50 بڑھایا اور لوگوں کی مارگیج پھر 150-200 ڈالر اوپر چلی گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سلسلہ کیسے روکے؟ لوگ مارگیج کہاں سے پے کریں گے؟ جو اگر 5 4 5 6 7 ہزار کماتا ہے، اگر 5 6 ہزار مارگیج دے دیتا ہے تو روٹی کہاں سے چلے گی؟ یہ سوال آپ کے ذہن میں بھی ہے، یہ سوال میرے ذہن میں بھی ہے۔ اگر فرض کریں اتنی صورتحال خراب ہوتی ہے، ہوا یہ ہے کہ کچھ تھوڑا سا فائنینشیل سیکٹر میں خاص طور پہ ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ لوگوں نے لائن آف کریڈٹ خرچ کی، لوگوں نے لائن آف کریڈٹ سے پیسے نکلوائے، ادھر ادھر سے پیسے پکڑے، 2-2 ہزار ڈالر جو مل رہے تھے وہ اکٹھے کیے اور گھر لے لیا 1.7 1.6 1.5 کا۔ ویسے بھی اگر نہ بھی لیتے تو جن لوگوں کے گھر جو تھے 5 سال بعد مارگیج رینیو ہوتی ہے، جن کا 1.5 انٹرسٹ ریٹ تھا اس وقت 5.5 پہ جا رہا ہے، ان کی مارگیج 1500 سے بڑھ کے 3500، اور جس کی 2 2.5 3 ہزار اس کی بڑھ کے 5000 ہو گئی۔ تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب کرائسس کریٹ ہو رہا ہے، اور اس وقت کسی کو سمجھ نہیں آ رہی، نہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نہ مجھے سمجھ آ رہی ہے۔ ماہرین نے جو معاشیات ہے ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس وقت گورنمنٹ کے ذہن پہ ایک ہی چیز سوار ہے کہ انفلیشن کم کر دی، اور انفلیشن بھی جو ہے وہ کم ہوتی نظر نہیں۔ جب جب ہم انفلیشن کی بات کرتے ہیں تو انفلیشن بھی کم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ سب یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب لوگوں کے تمام سورسز ختم ہو جائیں گے، لائن آف کریڈٹس ختم ہو جائیں گی، جب کوئی پیسہ جمع کیا وہ ختم ہو جائیں گے، انکم کے سورسز جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ لے آف ہونی شروع ہوں گی کرسمس کے بعد، یا نوکریاں ختم ہونی شروع ہوگی، تو لوگ مارگیج کہاں سے دیں گے؟ آپ کیسے مارگیج دیں گے؟ میں کیسے مارگیج دوں گا؟ اس کا کو فیڈرل گورنمنٹ آف کینیڈا کے پاس کو بندوبست ہے؟ کو بینک آف کینیڈا کے جو ذمہ داران ہیں ان کے پاس کوئی سولوشن ہے؟ اگر ایک فرض کریں میرا گھر اگر فور کلوئر یا پاور آف سیل پہ جاتا ہے کیونکہ میں مارگیج نہیں پے کر سک رہا، تو میرا گھر اگر میں نے 1.5 کا لیا تھا تو اس وقت تو اس کی ویلیو 1.2 1.3 ہے، اتنی سمجھ لیں بہت چھلانگ رہے ہیں، 1.3 ہے۔ بینک نے مجھے مارگیج دی ہوئی ہے 1.2 کی، تو کیا بینک وہ گھر جو ہے 1.2 کا بیچ کے اپنے پیسے پورے کر سکے گا؟ چلے مجھے تو چھوڑیں، میرا تو جو 20% جانا تھا وہ جائے گا۔ کیا بینک اپنے فور فلو یا پاور اور سیل کی شکل میں اتنی واسٹ جب ہوگی، اتنے لوگوں کی مصیبتیں جو بڑھ رہی ہیں، کیا بینک جس پہ آپ نے مارگیج لی ہے، جس نے آپ کو مارگیج دی ہے، کیا وہ اس قابل ہوگا کہ اپنی ریکوری کر سکے؟ اگر فرض کریں وہ گھر 9 لاکھ کا بکتا ہے تو باقی 3 لاکھ بینک کہاں سے پورے کرے گا؟ کیا وہ اس قابل ہوگا کہ سول سوٹ فائل کریں؟ کیا وہ اس قابل ہوگا کہ ریکوری کے لیے آپ پہ کیس کریں، مجھ پہ کیس کریں؟ بہت سارے سوال ہیں، بڑے عجیب سی خوفناک قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب کوئی ماہر معاشیات اس وقت دینے پہ تیار نہیں، گورنمنٹ آف کینیڈا اس پہ بات کرنے پہ تیار نہیں، وزیر اعظم صاحب کینیڈا جو ہیں وہ اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سٹی پہ ڈالتے ہیں، سٹی پروونس پہ ڈالتی ہے، پروونس فیڈرل پہ ڈالتا ہے، پالیٹیشینز پنگ پونگ کا گیم کھیل رہے ہیں اور میں اور آپ پس رہے ہیں۔
اس ساری سولوشن کا حل کیا ہے کسی کو کوئی پتہ نہیں. مقصد صرف آپ کو ایک سوال کریٹ کرنا تھا آپ کے ذہن. میں نے ایک سوال آپ کے ذہن میں کریٹ کیا کہ اس سچویشن میں کیا ہوگا, آپ کیا کریں گے, میں کیا کروں, عام پبلک کیا کریں گے, جن کے سورسز نوکری کے ہیں, جن کے روز کر کے وہ میرے جیسے لوگ جو روز کے روز کر کے کماتے ہیں, جن کے سروسز جن کا پیشہ ہے, ریئل اسٹیٹ کی سروسز ہوئی یا فائنینسنگ کی ہوئی, انشورنس کی ہوئی, ٹیکسیشن کی ہوئی, کچھ بھی ہو گئی, تو ہم کیا کریں گے؟ اس سال کا جواب تو ڈھونڈنا پڑے گا نا گورنمنٹ کو. کبھی آپ نے اپنے ممبر آف پارلیمنٹ جو آپ کے ایریا کا اس سے پوچھا, کبھی آپ نے پروونشل ممبر آف پارلیمنٹ کو یہ سوال کیا, کبھی آپ نے اپنے کونسلر کو یہ پوچھا جو آپ کے ایریا کا کونسلر ہے کہ ہمارے ساتھ کیا بنے گا؟ جورسٹیکشن مختلف ہے, کونسلر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن کسی حد تک ممبر پروونشل ممبر کا تو تعلق ہے نا, زیادہ تعلق ہے نا پروونشل ممبر جو آپ کے ایریا میں جو ممبر پروونشل اسمبلی ہیں, خواہ وہ کنزرویٹو سے ہیں یا این ڈی پی سے ہیں یا لبرل سے ہیں یا کسی پارٹی سے بھی ہیں, ان کے پاس یہ سوال کا جواب ہونا چاہیے. آپ کے ایریا میں جو فیڈرل ممبر پارلیمنٹ ہے وہ کسی جماعت سے بھی ہیں, ان کے پاس جواب ہونا چاہیے. یہ بہت پریشانی کی بات ہے, یہ ایک عجیب سی پریشانی ہے. اس صورتحال سے ہم سب کو مل کے نپٹنا ہوگا, سب کو مل کے کام کرنا ہوگا. تو اسی لیے میں نے آج رائے مذاق یہ پروگرام شروع کیا تھا. آج ایپیسوڈ 7 ہے, 11 دسمبر ہے 2022. اس سوال کا جواب تیار کریں, مجھے بھی ای میل کریں. میرا نمبر ہے 4168906601. آئیے مل کے اس سوال کا جواب تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. دوستو آج 11 دسمبر ہے, یہ ایپیسوڈ 7 ہے. ابھی پاکستان کا پارٹ ایک میں چھوٹا سا کینیڈا پہ پہلے میں نے بات کی ہے, پاکستان کے حالات پہ کچھ بات کرتے ہیں. وطن عزیز مختلف مصیبتوں میں گرا ہوا ہے, ہر وقت ڈیفالٹ کی باتیں آتی ہیں, آج ڈیفالٹ ہو جائے, کل ڈیفالٹ ہو جائے. سیاستدان بھی یہی کہتے ہیں, دوسرے لوگ بھی یہی کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ بھی ہمارے نظر بد سے جائے. پاکستان جیسے ملک میں سیاستدانوں کا بہیویئر وہی ہے. پچھلے چودھری پرویز الہی صاحب جو پنجاب کے منسٹر ہیں, انہوں نے اسمبلی توڑنے سے انکار کیا اور ساتھ ہی انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی کہ 3.5 سال میں عمران خان کی نیپیاں بدلی جا رہی ہیں. یہ کس کے کہنے پہ انہوں نے سٹیٹمنٹ دی؟ عمران خان صاحب جو ہے وہ الیکشن پہ تو ان کو کچھ تھوڑا صبر آ گیا ہے. ابھی الیکشن تو میرا خیال ہے ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ 8-9 مہینے بعد بھی ہو جائے تو بے شک کوئی بات نہیں. اسمبلیاں توڑنا اتنا آسان کام نہیں رہا, کیونکہ پختون فرنٹیئر کی اسمبلی میں بھی کافی اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. لیکن وطن عزیز کی بہتری کے لیے دعا کرتے ہیں. لیکن آج میں آپ کو ایک اور ٹاپک پہ بات کرتے ہیں. چھوڑے یہ سیاست ہو گئی, ہم نے بہت ساری باتیں کر دی, بہت ساری چیزیں ہو گئی. کبھی اپنے بچوں کی توجہ کی ضرورت ہے. اچھا, بچوں میں کینیڈا کے بچوں میں یا پاکستانی بچوں میں ایک منفی رجحان پیدا ہونے کی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے. ایک منفی رجحان ہے, کس وجہ سے ہے کہ شاید پاکستان کا مختلف مسائل ہیں, کینیڈا کے مختلف مسائل ہیں. میں کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کی اس وقت بات کروں گا کہ میں یا ہماری جو نیگیٹو سوچ جو بچوں میں پیدا ہوتی ہے اس کو کس طرح کرب کیا جائے, اس طرح کس طرح ہینڈل کیا جائے. میرا آج کا یہ موضوع یہ ہے کہ یہ چند ایک مشورے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں اپنی کینیڈین لائف, پاکستانی لائف سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو لوگ ابتدائی عمر سے, جو بچہ ابتدائی عمر سے منفی سوچ کا شکار ہوتے ہیں, وہ ان لوگوں کے مقابلے میں کم صحت مند ہوتے ہیں جو مثبت سوچ اور مختلف خیالات رکھتے ہیں. اب منفی سوچ گھر کے ماحول سے, ماں باپ کے ایٹیچیوڈ سے, بچوں کی پڑھائی کے سلسلوں سے, بچوں کی ماں باپ کی معاشی حالت سے بڑا گہرا تھا. لیکن اس کو ہمیں کنٹرول کرنا پڑے گا, خاص طور پہ کینیڈین پاکستانی کمیونٹی کو اپنے بچوں میں منفی رجحان کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچے میں اگر منفی رجحانات جو ہیں وہ پرورش پا رہے ہیں, اس کی سب سے پہلی بات تو یہ ہے, ایک بات یاد رکھیں میرے کینیڈین پاکستانی دوستوں, یہاں آپ کو بچوں سے دوستی کرنی پڑے گی.
बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, खासतौर पर जिनके बच्चे टीन एजर्स हैं उनको अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। नेगेटिव सोच ये नहीं होती कि बंदा नेगेटिव सोच है, नेगेटिव सोच ये होती है कि बच्चा किसी कंपनी में बैठ रहा है और क्या कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने बच्चे को इस बात पे ट्रेनिंग दें कि वो पुरुमीद रवैया रखे। हकीकत ये है ना कि बच्चे वो आदत अपनाते हैं जो अपने माँ बाप से सुनते हैं, जो अपने माँ बाप से देखते हैं, जो उनके दोस्त करते हैं, जो उनके बुजुर्ग करते हैं। ज्यादातर वक्त तो बच्चा अपने माँ बाप के साथ ही रहता है ना, तो वही करेंगे जो सुनेंगे और जो देखेंगे। लिहाजा वालिदैन का रवैया और उनकी सोच जो है उस पर बड़े ही असरात मुरतब करती है। अगर माँ बाप में से कोई एक भी नेगेटिव है ना, तो बच्चे पे उसका असर जरूर पड़ेगा। इसलिए खुदारा मैं आपको कहता हूँ कैनेडियन पाकिस्तानी कम्युनिटी को कि नेगेटिव सोच से बचें। बच्चों के सामने कोई नेगेटिव कनाडा के बारे में कोई गलत बात ना करें, रिश्तेदारों के दोस्तों के बारे में, ताल्लुकात के बारे में, पढ़ाई के बारे में कोई बच्चों के सामने नेगेटिव ना करें। हम कनाडा अपने बच्चों के लिए रहने के लिए आए। खुद अगर आप मुस्बत रवैया अपनाएंगे तो आपके बच्चों में भी मुस्बत रवैया होगा। ये तो एक मतलब ये तो एक असूल की बात है। खामियों से बचें, खूबियां तलाश करें। आप जितनी खामियां तलाश करेंगे तो बच्चे भी खामियां तलाश करनी शुरू हो जाएंगे। अगर आप एक चीज गलत हो रही है उसमें भी आप खूबी तलाश करेंगे, उसको पॉजिटिवली लेंगे, उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो बच्चे भी पॉजिटिव बनाएंगे। अच्छे और बुरे का फर्क बताएं। सबसे पहली बात यह है कि मैं जिस तरह मैंने कहा कि दोस्ती करनी है, तो दोस्ती करने के लिए अच्छे और बुरे का फर्क आपको बताना पड़ेगा। बच्चे जो होते हैं ना अक्सर मनफी और मुस्बित रवैयों में या मुस्बित और मनफी सोच में तमीज नहीं कर सकते। ये मेरा और आपका काम है कि उनको तमीज बताना। इससे पहले कि मैं कुछ आगे चलूं, कुछ दोस्तों की मैंने अपने बिजनेस को भी दोस्तों के बिजनेस को मैं हमेशा शेयर करता हूं जो आपके फायदे के लिए भी है। सबसे पहले तो यह है कि सर्दियों का मौसम है और फर्नेस और हीटिंग प्रॉब्लम लोगों के बढ़ जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, मैं हूं। इसलिए मैं आपको ये नाम दे रहा हूँ। एक नाम लिखें, ताहिर शाह साहब नाम लिखें, 4164648546। ये नाम याद रखिएगा, लिख लें। फर्नेस में कोई खराबी पैदा होती है, फर्नेस सही तरह काम नहीं कर रही, हीटिंग की कुछ प्रॉब्लम है, ताहिर शाह साहब को फोन करें। साइंस टू गो। अगर आपने को प्रिंटिंग करानी है, अगर आपने कुछ सजावट करानी है दुकान में, दुकान के बाहर बोर्ड बनाना है, तो अंजुम अलवी साहब, इनको फोन करें आप। 4168791644। ये ये आप नंबर नोट कीजिए। एक और चीज जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आयरा कॉलेज की मैं बार बार बात करता हूँ। मैं इसलिए बात करता हूँ कि हमारी ख्वातीन जो है वो घर पे बैठी होती हैं और कोई काम नहीं हम उनको करने देते। आयरा कॉलेज ट्रेंड सेसी लेजर एंड मेड स्पा वालों का आयरा कॉलेज है। और आयरा कॉलेज जो है वो आपको बाल काटने की, मेकअप करने के इन्होंने डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू किया जो बड़ी आसान किस्तों में आप पैसे इनको दे सकते हैं। आप इसके लिए फोन करें 6475322600। इमरान हिजाजी साहब, ईएन चौधरी साहब को मॉडगेज कर सकते हैं। अगर आप इंश्योरेंस, ईएन चौधरी साहब को मॉडगेज के लिए फोन कर सकते हैं। इनका नंबर है 4168264646। इसी तरह अगर आपको कार इंश्योरेंस चाहिए, अगर आप ज्यादा इंश्योरेंस पे कर रहे हैं, तो जिब्रान सलीमी साहब को मेरे रेफरेंस से आप फोन कीजिए। उनका नंबर है 648897116। दोस्तों ये तो कुछ इश्तिहार थे जो मैं आपकी मदद के लिए पेश करता हूँ। आइए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। हम बात कर रहे थे कि माँ बाप अच्छे और बुरे का फर्क बताइए। बच्चों की तरबियत पे कनाडा में बात हो रही है। वो चूंकि इम्तियाज नहीं कर, अच्छे और बुरे में इम्तियाज नहीं कर, मुस्बत और मनफी सोच में इम्तियाज नहीं कर सकते, इसलिए नेचुरली ये इंसान की एक फितरत है कि वो नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो बच्चे नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए अपना
رویہ اپنی سوچ پیرنٹس کو چاہیے کہ پازیٹیو رکھیں، انہیں اچھے اور برے میں تمیز کرنا سکھائیں، اور انہیں بتائیں کہ منفی سوچ اور خیالات کبھی بھی مسائل حل نہیں کرتے. مسائل کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ منفی سوچ میں جائیں، آپ ڈپریشن میں چلے جائیں. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اپنے بچوں سے دوستی کریں، مسئلہ جاننے کی کوشش کریں. اگر بچہ نیگیٹو بات پہ، اگر نیگیٹو بات کا آپ کو اپنے بچے کی نیگیٹو بات کا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے تو انہیں سمجھائیں، ان سے دوستی کریں، ان سے پوچھیں مسئلہ کیا ہے، بس ایسا کچھ کریں کہ وہ بہتر محسوس کریں. ایسا کرنے سے پہلے آپ کو مسئلے کو سمجھنا ہوگا، ماں باپ کو اکٹھے اور جاننے کی کوشش کرنی ہوگی کہ وہ منفی جان کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیا مسئلے ہے. اور ہمیشہ یہ آخری بات میں کرنے لگا ہوں کہ مثبت پہلوؤں پر توجہ مرکوز کرنے کے متعلق سکھایا جائے. جو بچے منفی خیالات رکھتے ہیں وہ ہر چیز میں خامیاں تلاش کرتے ہیں، ساتھ ہی وہ ہمیشہ اداس رہتے ہیں. اس وجہ سے وہ برائی کی جانب ہوتے ہیں. اور جب ماں باپ کو نہیں توجہ دیں گے آپ تو ٹائم گزر چکا ہوگا، پانی گزر چکا ہوگا. اس لیے میں نے تھوڑا سا یہ مشورے آپ کی خدمت میں پیش کیے. اب تھوڑا سا میں نے شروع میں کچھ باتیں کی تھی ان کی طرف واپس کرتا ہوں. میرا نام عرفان بابا ملک ہے، میں یہ پروگرام کرتا ہوں عرفان بابا شو لائیو. آج ایپیسوڈ 7 کی ہے. اس میں کینیڈا پاکستان کی پالیٹکس، کینیڈا پاکستانی کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو ایونٹس بھی شہر میں ہوتے ہیں ان کی بھی جھلکیاں آپ کو دکھاؤں گا، ان کے بارے میں بھی کروں گا. شہر میں جو کمیونٹی ایونٹ کرتی ہے ان کو آپ سپورٹ کریں، ان کو آپ سپورٹ کریں، ان سے ٹکٹ خریدے جائیں، گھروں سے نکلیں. اگر آپ فائنینشیل پرابلم کا شکار ہیں، ہو رہے ہیں، اب مارگیج پے نہیں کر رہے، تو ابھی بھی ٹائم ہے، مجھے کال کیجیے. میرا نام عرفان بابا مالک ہے، میں بروکر ہوں ڈی میکس اسکول میں. میرا نمبر ہے 4168906601. میں آپ کا ہوسٹ ہوں عرفان بابا شو لائیو میں. میں مارگیج اسپیشلسٹ بھی ہوں، میری ٹیم ہے، مارگیج کی بھی ٹیم ہے، میری ریئل اسٹیٹ کی بھی ٹیم ہے. اگر آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں، مجھ سے رابطہ کریں. اگر آپ کے پاس فنڈنگ کی کمی ہے، میں آپ کے لیے پرائیویٹ فنڈنگ بھی ارینج کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ری فائنینسنگ بھی ارینج کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے ایکویٹی لائن آف کریڈٹ بھی ارینج کر سکتا ہوں. گھبرانا نہیں ہے، یہ حالات تھوڑے سے مشکل ہیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن تھوڑا سا 5-6 مہینے کا یہ جو ہے نا یہ فیز جو آپ کو گزارا کرنا پڑے گا. اور میں حاضر ہوں. بہت بہت شکریہ میرا پروگرام دیکھنے کا. اگر کوئی اس میں مسئلہ ڈسکس کرنا آپ چاہتے ہیں تو مجھے ضرور کال کیجیے گا. اجازت دیں. عرفان بابا ملک. تھینک یو ویری مچ.